اس کے بعد میرے بھائی کچھ اعمال ہیں مجھ سے یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے نماز کے بارے میں. معاشرہ تبھی صحیح ہوگا جب نماز کی پابندی ہوگی. یاد رکھو اچھے سے. ایک چیز میں تمہیں بولتا ہوں, اب سب خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے بہت اچھے اچھے لوگ, شاگردوں میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ہیں, اب غور سے سنو اس بات کو. MBBS انہوں نے بنگلور سے کیا, امبیڈکر میڈیکل کالج سے کی, اور ایک اس سے اچھی بات تمہارے سامنے, مولانا عبد المتین میمن جوناگڑی رحمہ اللہ, ان کی زبان سے 2 مرتبہ مکمل پوری صحیح بخاری درس میں سنی انہوں نے. جی ہاں, بات نماز کی آ رہی ہے اس لیے بول رہا ہوں. اصلاح کہاں سے ہوتی ہے, معاشرہ بنتا کہاں سے ہے؟ وہ کہیں بھی رہے عشاء کی نماز مسجد 4 مینار میں جا کر پڑھتے اور شیخ کا درس سنتے. سبحان اللہ. جب ڈاکٹری مکمل کر لی, کام ملا سینٹ جانس ہاسپٹل بنگلور میں. نام سن کر ہی لگتا ہے کہ یہ مشنری کی ہاسپٹل ہے. انٹرویو لیا گیا, سارے ڈاکیومنٹ صحیح, سارا انٹرویو میں کامیاب. آخر میں فادر نے پوچھا, چرچ کے فادر نے, تمہاری داڑھی بہت بڑی ہے, تم ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر کسی قوم کا نہیں ہوتا ہے, سارے قوم کا ہوتا ہے, سارے لوگوں کا ہوتا ہے, تم نے داڑھی اتنی بڑی کیوں رکھی ہے؟ اب سب مسکراؤ گے اگر سمجھ میں آئے گا تو. انہوں نے کہا مجھے جیسس سے محبت ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات, سمجھ میں نہیں ہے یہ بات, نہیں آئی سمجھ میں, نہیں آئی تو بھی مسکرا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نہیں بول کر پریشانی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور جو فوٹو تم نے دکھائی ہے, میں نے ہمیشہ ان کے چہرے پہ داڑھی دیکھی ہے, اس لیے میں نے داڑھی رکھی. سبحان اللہ. فادر کلین شیو بیٹھا ہے. بچے اگر نماز میں آئیں گے, میرا یہ ماننا ہے, باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں, ماں کی ممتا میں وہ تاثیر نہیں, مدرس کے درس میں وہ تاثیر نہیں ہے, ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں ہے, اللہ پاک نے جو تاثیر نماز میں رکھی ہے. اگر بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو, اگر بچوں کو نشے سے دور رکھنا چاہتے ہو, اگر بچوں کو باادب بنانا چاہتے ہو, اگر بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو, یاد رکھو میرے بھائیوں, بچوں کو نماز کو لے کر آؤ. اس لیے کہ میرے رب نے کیا کہا, ان الصلاۃ, زور سے بولو, زور سے بولو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز میں یہ طاقت ہے کہ نماز معاشرے کو پاک کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. بے شک نماز فحش اور منکر سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے بارے میں میرے بھائی ایک ہی حدیث بولوں گا. جی, وہ حدیث سے جڑی ہوئی ایک بات. ہمارا نوجوان کیسا معلوم, گردن کٹانے منظور, نماز پڑھنے منظور نہیں ہے. جی ہاں, صبح اس سے اٹھی نہیں جاتی, صبح میں اٹھنے منظور نہیں ہے, اسے ساری دنیا کی فکر ہے. محمد کیا کر رہے ہیں, سلمان کیا کر رہے ہیں, عرب کیا کر رہے ہیں, مصر کیا کر رہے ہیں, ساری فکر اس کے سینے میں بیٹھی ہوئی ہے. اس سے صبح کی 2 رکعت فرض پڑھی نہیں جا رہی. یہ حالت ہے نہیں ہے بھائی, ہے نہیں ہے. تہجد تو بہت بات کی بات کرتے ہیں. جی ہاں, بہت بات کی بات. میں اس منچ سے ایک بات کہتا ہوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ہم سارے اماموں کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, حضرت علی صحیح تھے, حضرت معاویہ صحیح تھے رضی اللہ عنہما. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یہ سوال نہ میرے خبر کا ہے, یہ سوال نہ مجھے قیامت میں پوچھا جائے گا, جو مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس مسئلے میں کیوں اپنے آپ کو ڈالوں. جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کی فکر کریں, اپنے آپ کو نمازی بنائیں میرے بھائی. اللہ ہمیں نمازی بنائے, اللہ تعالی ہماری اولاد کو نمازی بنائے. ایک ہی حدیث, میں نے پورا صفحہ نوٹ کیا ہے, ایک حدیث کہوں گا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ, ابن مسعود کہتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ای العمل افضل, سارے اعمال میں, عمل بڑا مسئلہ ہے, اللہ ہمیں عمل والا مسلمان بنائے, خالی ٹائٹل والا نہیں, لیبل والا نہیں. یہ بھی سن لو, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ہو سکے تو جا کے پڑھو گھر میں انشاءاللہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 120 پر 8 ہے, ہو سکے تو گھر میں جا کر پڑھنا اس آیت کو انشاءاللہ تعالی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, نہ تمہاری خواہش کے مطابق نہ اہل کتاب کی خواہش کے مطابق.
اس کی تفسیر ابن کثیر نے یہ لکھی ہے، ان المسلمین و اہل الکتاب افتخروا، یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر مسلمان، یہود اور نصارہ آپس میں فخر کرنے لگے. یہودیوں نے کہا ہمارے نبی تم سے پہلے، ہماری کتاب تم سے پہلے، اس لیے ہم تم سے زیادہ افضل ہیں. مسلمانوں نے کہا ہماری کتاب کے آنے کے بعد ساری کتابیں ختم، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا نہ اے مسلمانوں تمہاری خواہش کے مطابق ہے اور نہ یہود و نصارہ کی. جو عمل برا کرے گا اسے سزا ملے گی، جو نیک کام کرے گا اس کو جزا ملے گی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل والا مسلمان، بہت باتیں کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمل والا مسلمان بنائے. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے عمل کم ہو جائے گا. حدیث مکمل سن لیجیے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عمل میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے نبی کا بڑا پیارا سا جواب ہے، الصلاۃ علی وقتہا. تمام اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تمہارے ساتھ 5 منٹ کھڑوں گا میں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اگلے محصلہ میں آؤں نہیں آؤں، اللہ بہتر جانتا ہے. غور سے سن لیجئے گا. سارے اعمال میں جہاد سے پہلے، گردن کٹانے سے پہلے سب سے افضل عمل کون سا ہے میرے نبی؟ میرے نبی نے کہا الصلاۃ علی وقتہا. کون سا عمل ہے؟ زور سے بول. نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، 2 نمازوں کو ملا کے سلسل میں مارنا نہیں. الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر پڑھنا. اللہ تعالی ہمیں نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.